أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها اور ہم نے کتنی ہی ایسی بستیاں ہلاک کی کہ جن کو اپنی معیشت پر ناز ہوا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ یہ رہے ان کے گھر رہائش گاہیں لم تسکن من بعدہم الا قلیلا کہ ان کے ہلاک ہونے کے بعد ان گھروں میں نہیں ٹھہرا گیا مگر تھوڑا سا زمانہ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور ہم ہی اس کے اصل مالک ہیں۔ انسان جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب طبیعت ہے اس کی۔ قرآن کریم میں انسان کے مزاج اور طبیعت کو مختلف مواقع میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ معراج سورۃ المعارج پارہ نمبر 29 کی چند آیتوں میں بھی اللہ نے انسان کے مزاج کو بیان کیا ہے اور بڑی عجیب تعبیر کے ساتھ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا کہ انسان کو ہلوع پیدا کیا گیا۔ اب ہلوع کیا ہوتا ہے اس کی خود آگے وضاحت فرمائی اذا مسہ الشر جزوعا جب تو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بس پھر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ بس یہ اس کی برداشت سے باہر ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اور جب اللہ پاک کی طرف سے اسے بھلائیاں پہنچتی ہیں، صحت ہے، مال و دولت ہے، دیگر نعمتیں ہیں، منوعا تو پھر روکنے والا بخیل بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ اس کی عجیب طبیعت ہے، تکلیف میں صبر نہیں کر سکتا اور خوشی میں اپنے دائرے میں نہیں رہ سکتا، یہ انسان کی طبیعت ہے۔ بہت ساری دنیا کے اندر قومیں ایسی گزری ہیں جن کو اللہ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی، معیشت ان کی مستحکم اور مضبوط رہی، اللہ نے انہیں صحت عطا فرمائی، اللہ نے انہیں امن و امان عطا فرمایا۔ اب تقاضا تو یہ تھا کہ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے کہ علاقے میں امن ہے، علاقے میں روزگار ہے اور اسی طرح علاقہ وباؤں سے محفوظ ہے، لوگ صحت مند ہیں، بہترین زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن بجائے شکر ادا کرنے کے ان نعمتوں کی وجہ سے ان میں تکبر اور غرور پیدا ہو گیا اور وہ تکبر اور غرور میں مست ہو گئیں، ناشکری کرنے لگیں، اپنی نعمت پر انہیں ناز ہو گیا، اپنی معیشت پر وہ فخر کرنے لگیں کہ ہمارے ہاں تو اتنی تجارت ہے، اتنے بڑے بڑے باغات ہیں، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ دنیا کی نعمتوں پر نازاں ہونے لگ گئیں، فخر کرنے لگ گئیں، اپنی صحت پر انہیں ناز ہونے لگا، امن و امان پر انہیں ناز ہونے لگا، اپنے علاقے کی زمین کے زرخیز ہونے پر انہیں ناز ہونے لگا۔ اور جب اللہ کا کوئی بندہ ان میں اٹھا اور اس نے انہیں سمجھایا، انہیں تکبر سے، فخر اور غرور سے بچنے کا کہا تو اور اسی طرح اس فخر اور غرور کے اندر مبتلا ہو کر جس کفر و شرک کے گھڑے میں وہ گر گئے تھے انہیں ان سے نکلنے کو کہا گیا، تو ان لوگوں نے بڑی رعونت کے ساتھ جو ہے اور بڑے تکبر کے ساتھ بات کا انکار کیا۔ تو فرمایا کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا ایسی کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو اپنی معیشت پر بڑا ناز تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے ہنر مند ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، بڑی زراعت والے ہیں ہم، لیکن جب وہ اپنے اس فخر اور ناز کی وجہ سے کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گئیں تو ہم نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا، ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ کفار مکہ نے یہ بات کہی تھی نا کہ ہم تو اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو یہ سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا اور ہمیں یہ مکہ سے باہر نکال کر پھینک دے گا۔
تو اس خوف سے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت انہیں سمجھا رہے ہیں کہ ایمان جو تم اس خوف سے ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس ڈر سے ایمان نہیں لا رہے کہ اگر ہم ایمان لائیں تو لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ڈرنے کی چیز یہ نہیں ہے۔ ڈرنے کی چیز وہ فخر اور غرور ہے جس کے اندر تم مبتلا ہو چکے ہو، وہ کفر اور شرک ہے جس کے اندر تم مبتلا ہو چکے ہو۔ اللہ کا عذاب اس کفر و شرک پر آتا ہے، اس تکبر پر آتا ہے، اس ناشکری پر آتا ہے، پکڑ اس پر آتی ہے۔ یہ ہے ڈرنے کی چیز۔ ایمان لانا ڈرنے کی نہیں بلکہ اطمینان کی چیز ہے۔ ایمان سے تو اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں اترتی ہیں۔ جو خوف کی چیز ہے، جو ڈر کی چیز ہے، وہ کفر ہے، شرک ہے، وہ گناہوں میں پڑنا ہے، وہ تکبر اور غرور کے اندر مبتلا ہونا ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ کتنی قومیں اس غلط چیز کے اندر مبتلا ہوئی ہیں، کفر میں مبتلا ہوئیں، شرک میں مبتلا ہوئیں، اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہوئی ہیں اور اسی طرح تکبر اور غرور میں مبتلا ہوئی ہیں۔ تو ہم نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اور تمہیں یقین نہیں آتا تو تم جب شام کی طرف سفر کرتے ہو یا یمن کی طرف سفر کرتے ہو تو راہ میں تم تباہ شدہ بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو، قوم عاد کی بستیاں، قوم سمود کی بستیاں، قوم لوط کی بستیاں، ان کے پاس سے تم گزرتے ہو تو تم دیکھتے نہیں ہو ان بعض بستیوں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، اور تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ قومیں عذاب الہی کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں اور جب سے وہ ہلاک ہوئی ہیں ان کی رہائش گاہیں ہم نے عبرت کے لیے باقی رکھی ہیں، اور اس کے بعد کوئی دوسری قوم وہاں جا کر آباد نہیں ہوئی۔ ایسی نحوست اس سرزمین پر پڑی ہے، ان جگہوں پر پڑی ہے کہ وہاں جا کر کوئی بھی آباد نہیں ہوا۔ ہاں کوئی مسافر وہاں سے گزرا، وہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے ٹھہر گیا، کوئی قافلہ وہاں سے گزرا، اس کے لوگ وہاں نصیحت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، ان جگہوں کو دیکھتے رہے، تو بس اتنی ہی دیر وہ آباد ہوں۔ یہاں ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ وہ جگہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، کسی بھی زمانے میں آیا، کتنی ہی صدیاں ان جگہوں کو بیت گئیں، تو ان جگہوں پر خاص ارادے سے ان کو دیکھنے کے لیے جانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں آپ گزر رہے ہیں اور آپ کے راستے کے اندر وہ بستیاں آ گئی اور آپ نے وہاں سے گزرنا ہے تو تب بھی انسان وہاں سے استغفار پڑھتا ہوا تیزی سے گزر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو راستے میں قوم سمود کی بستیاں آ گئیں، تو ان بستیوں سے آپ گزرے تو سر پر کپڑا ڈال لیا اور بڑی تیزی سے وہاں سے گزرے۔ بعض صحابہ کرام نے اس بستی کے کسی چشمے سے یا کنویں سے پانی لے لیا، بعض نے جو ہے وہ اس سے کوئی آٹا وغیرہ بھی گوندھ لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو ضائع کرنے کا حکم دیا۔ آج تو دنیا میں یہ رواج چل پڑا ہے نا کہ ایسی جگہوں کو پکنک پوائنٹ بنا لیتے ہیں، لوگ وہاں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور پھر ان قوموں کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ کتنے بڑے صنعت کار تھے، یہ کتنی مہارت سے انہوں نے پتھر تراشا ہوا ہے، یہ فلاں کیا ہوا ہے، یہ فلاں کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں جس جگہ پر اللہ کا عذاب آیا تا قیامت وہاں پر اللہ کی طرف سے پھٹکار اور لعنت برستی رہتی ہے، نحوست برستی رہتی ہے، اور جو لوگ وہاں جا کر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بدبودار جگہ میں کوئی جائے گا تو بدبو اس کے دماغ میں بھی گھسے گی، دھوئیں والی کوئی جگہ میں جائے گا تو دھواں اس کے دل و دماغ کے اندر گھسے گا، کوئلے کی کان میں کوئی جائے گا تو اپنے ہاتھ اور منہ کالا کر کے آئے گا کیوں؟ اس جگہ پر وہی چیز موجود ہے۔ تو جن جگہوں پر اللہ کا عذاب آیا ہے تو ان جگہوں پر انسان کو نہیں جانا چاہیے، اگر کسی مجبوری سے جانا بھی پڑے تو وہاں سے گزرے اور استغفار کرتا ہوا گزرے، تاکہ اس قوم پر جو عذاب آیا ہے اس کے اثرات بد سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، فرمایا دیکھو ہم ہی مالک ہیں۔ وہ قومیں جنہیں اپنے گھروں پر، اپنے محلات پر، اپنے باغوں پر
اپنی جو ہے وہ زراعت پر، اپنی تجارت پر ناز تھا، اپنی طاقت اور قوت پر ناز تھا۔ جب ہم نے ان کو ہلاک کیا، ان کے علاقے اس کے بعد آج تک آباد نہیں ہوئے، اور ان علاقوں کے ہم ہی مالک ہیں، وہ قومیں فنا ہو گئیں۔ تو فرمایا اسی طرح کفر اور شرک جو بھی اختیار کرے گا، تکبر اور غرور میں جو بھی مبتلا ہوگا، وہ بالآخر ناکام اور نامراد ہوگا۔ تو یہ چیز ڈرنے کی ہے، ایمان لانا ڈرنے کی چیز نہیں، وہ تو اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جن سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بات سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔